نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارے نماز کورس کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں ہم نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ صمدیت میں اس کے بے پاں جود و کرم اور فضل و رحمت کی خیرات طلب کرنے کے لیے کمال خشوع و خضوع کے ساتھ سراپا التجا بنے رہنے اور اس کے حق کے بندگی بجا لانے کو صلاۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بنظر غائب دیکھا جائے تو کائنات ارضی اور سماوی کی ہر مخلوق اپنے اپنے حسب حال بارگاہ خداوندی میں صلاۃ اور تسبیح و تحمید میں مصروف نظر آتی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ نماز کی فرضیت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین رکن نماز ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہ شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی۔ قرآن و سنت اور اجماع کی روح سے اس کی ادائیگی کے 5 اوقات ہیں۔ قرآن پاک میں نماز کا حکم کافی جگہ پر آ چکا ہے، تو اسلامی نظام عبادت میں نماز کی اہمیت کا جو اندازہ ہے اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں 92 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، اور متعدد مقامات پر صیغہ امر کے ساتھ صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں ارشاد خداوندی ہے، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو۔ اور سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے حضور مقام مرضیہ پر فائز تھے، یعنی ان کا رب ان سے راضی تھا۔ اسی طرح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی نماز کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے شہادت توحید و رسالت کے بعد جس فریضے کی بجا آوری کا حکم قرآن و سنت میں تاکید کے ساتھ آیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ کچھ احادیث نماز کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے سوا سب کی عبادت کا انکار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر ایک اور روایت ابو داؤد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کے وقت پر ان کو ادا کیا، کاملاً ان کے رکوع کیے اور ان کے اندر خشوع سے کام لیا،
تو اللہ عز و جل نے اس کی بخشش کا عہد فرمایا ہے، اور جس نے یہ سب کچھ نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے بخش دے، چاہے تو اسے عذاب دے۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی ان میں سے سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی گئی، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث صحیحہ کے مطابق آخری الفاظ جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر بار بار آتے تھے وہ یہی تھے کہ نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلام لونڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ نماز پنج گانا کی بہت فضیلت ہے۔ نماز پنج گانا مسلمانوں کے لیے ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اسلامی عبادات میں سب سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز کے بے شمار فضائل اور بے شمار فوائد بیان ہوئے ہیں، ان میں سے چیدہ فضائل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھنا۔ نماز فجر، ظہر اور عصر کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں خلل ڈالا اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت عمارہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جس شخص نے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور عصر، وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی عصر اور فجر پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ ایک اور روایت حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام محض میں ہمارے ساتھ عصر کی نماز پڑھی اور فرمایا، تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ نماز پیش کی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہٰذا جو اس کی حفاظت کرے گا تو اس کو دگنا اجر ملے گا۔ اب آگے نماز مغرب اور عشاء، ان کی بھی بہت فضیلت ہے۔ احادیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل نماز مغرب ہے، اور جو اس کے بعد 2 رکعت پڑھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دے گا جس میں وہ صبح کرے گا اور راحت پائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی تو گویا اس نے نصف رات قیام کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایک ایسا جرم ہو گیا ہے جس پر حد ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر حد جاری فرما دی۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حد لگنے والا کام کیا ہے، آپ کتاب اللہ کے مطابق حد قائم کیجئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کی،
جی ہاں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو اس نماز کے صدقے معاف فرما دیا ہے۔